پیارے دوستو السلام علیکم دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، پھر اس بچے نے بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی حدیثی واقعہ ہے، یہ ایک کہانی ہے اور یہ بہت ہی عبرتناک کہانی ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر ایک محبت بھرا ماں کا پیار موجود ہے، اس لیے میں آپ کو اس واقعے کو سنا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی محبت بھرا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک بکری کے 2 بچے تھے اور وہ بکری ان بچوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ یہ بکری جنگل میں رہتی تھی اور اس کی ایک غار تھی، اس غار کے اندر یہ بکری تنہا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی اور ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی۔ ایک دن بکری اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور چرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنے انداز میں بچوں کو سمجھایا ہوگا کہ تم غار سے باہر مت نکلنا، یہ خطرناک جنگل ہے اور یہاں کے شیر تمہیں کھا جائیں گے۔ بکری یہ کہہ کر اپنے بچوں سے جنگل میں چرنے چلی جاتی ہے۔ بکری چرتے چرتے جب وہاں سے واپس ہوتی ہے تو آ کر دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو اس کے بچے موجود ہی نہیں ہیں، وہاں پر ایک شیر آیا تھا اور وہ شیر اس کے بچوں کو کھا گیا۔ بکری نے جب ان بچوں کی ہڈیاں دیکھی اور ان کا ادھر ادھر کھال بکھری ہوئی دیکھی، بکری سمجھ گئی کہ میرے بچوں کو ضرور کسی جانور نے کھا لیا ہے اور میرے بچوں کو کوئی جانور کھا گیا ہے۔ بکری کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، بکری بہت ہی زیادہ رونے لگی اور بکری اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی، کہنے لگی یا اللہ، میں نے اپنے بچوں کو یہاں پر چھوڑ دیا تھا اور کوئی خوخار جانور میرے بچوں کو کھا گیا، یا اللہ میں کیسے اپنے بچوں کا صبر کروں گی۔ بکری کی آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے۔ دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا پکشی ہو، ہر ماں کے اندر اللہ نے محبت کو پیدا کیا ہے۔ دوستو، یہ بکری اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی تھی۔ اب یہ بکری جو ہے ایک دن چرنے کے لیے چلی جاتی ہے اور جب یہ جنگل میں چرنے کے لیے پہنچتی ہے تبھی اچانک طوفانی بارش ہونے لگتی ہے، بہت ہی تعداد میں بارش ہونے لگی۔ بکری ایک پیڑ کے نیچے دیکھتی ہے کہ وہاں پر ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی ہیں، بکری وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی بکری کو ایک آواز آتی ہے جس آواز کے اندر کوئی کرہا رہا تھا۔ آپ کو آسان لفظوں میں کہوں کہ کوئی رو رہا تھا اور اتنے پیارے انداز میں رو رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ کوئی میری مدد کرو۔ دوستو، بکری نے جب اس کے قریب جا کے دیکھا جو آواز آ رہی تھی، بکری اس آواز کے قریب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک شیر کا بچہ وہاں پر موجود ہے جو ابھی حال ہی میں ہی پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی ماں اس کے قریب نہیں ہے، اس کا باپ اس کے قریب نہیں ہے۔ بکری نے دیکھا تو سوچنے لگی کہ یہ بچہ تنہا یہاں پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے، کیونکہ اللہ نے بکری کے دل میں بہت ہی زیادہ محبت پیدا کی تھی۔ دوستو، اب وہ بکری اس بچے کو اس اپنے پیڑ کے پاس چھپا لیتی ہے اور اس کو اپنا دودھ پلا دیتی ہے۔ دوستو، بکری نے اپنا دودھ اس بچے کو پلایا اور اس بچے کو دودھ پلانے کے بعد بکری نے اب جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر بکری نے سوچا اگر میں اس بچے کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی، ہو سکتا ہے یہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہو، اپنے ماں باپ سے دور ہو گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھوک کی وجہ سے مر جائے۔ دوستو، بکری نے پھر وہاں پر رکنے کا ارادہ کر لیا۔ بکری جو ہے وہ 3-4 دن وہاں پر رکتی ہے، وہ بچہ صحت مند ہو جاتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو طاقت سے نواز دیا اور بکری کے دودھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جب بکری کا دودھ اس بچے نے پیا تو اس بچے کے جسم کے اندر طاقت و قوت آ گئی، اب یہ بچہ بھی جو ہے طاقتور بن گیا۔ دوستو، اب بکری نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں، اب یہ تو صحت مند ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بکری کے ذہن میں خیال آیا کہ بچہ طاقتور تو ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں۔ بکری نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اب بکری اپنے غار میں پہنچتی ہے اور غار میں جانے کے بعد
بکری اس غار میں رہتی اور اس کو دودھ پلاتی۔ دوستو دھیرے دھیرے یہ بکری کا جو بچہ تھا، جس کو شیر کہیں، تو وہ شیر دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا، لیکن کچھ دن کے بعد بکری کے بھی 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے تھے۔ دوستو بکری کے جب بچے پیدا ہوئے تو بکری ڈرنے لگی کہ یہ شیر بھی بڑا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بچوں کو کھا جائے، میرے بچوں کو کھا کر اپنی بھوک کو مٹا دے۔ دوستو یہ بات بکری سوچ رہی تھی، لیکن پھر بکری اپنے اللہ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، میں نے تو اس کی جان بچائی ہے، میں نے تو یہ سمجھ کر اس کو پالا ہے کہ یہ میری اپنی اولاد ہے، میرے اللہ میری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ، میں نے اپنے بچوں کا صبر کیا، اب پھر میرے بچے دنیا میں آئے ہیں، یا اللہ اب ان کی حفاظت فرمانا۔ یہ بات کہہ کر بکری اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہے تو اللہ نے اس شیر کے دل میں بکری کے لیے بے انتہا محبت پیدا کر دی۔ دوستو دھیرے دھیرے بکری کے بچے بھی بڑے ہوتے رہے، ادھر وہ شیر بھی بڑا ہوتا رہا۔ اب یہ شیر بھی بڑا ہو گیا، ادھر بکری بھی بڑی ہو گئی۔ دوستو اچھے سے ان کی زندگی گزر رہی تھی، اچھے سے یہ لوگ رہ رہے تھے۔ اللہ نے اس بکری کے دل میں دیکھیے ماں کوئی بھی ہو، اللہ ہر ماں کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، ایسا ہی بکری کے دل میں محبت پیدا تھی اس شیر کے لیے۔ تو وہ بکری جیسے ہی اپنے بچوں سے پیار کرتی، ویسے ہی اس شیر کے بچے سے پیار کرتی۔ اب شیر کا بچہ بھی جوان ہو گیا اور بکری کے بچے بھی جوان ہو گئے۔ دوستو ایک دن وہ بکری چرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے باہر اپنی غار سے نکلتی ہے، تبھی اچانک ایک خونخوار شیر اس بکری کے قریب آتا ہے اور بکری کے بچوں کو دیکھ کر وہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے قریب آیا، تبھی وہ شیر اپنی ماں کو بچانے کے لیے آگے آ جاتا ہے اور وہ شیر اس شیر سے کہتا ہے کہ دیکھو میری ماں کے اوپر حملہ مت کرنا، یہ میری ماں ہے۔ تو اس شیر نے کہا یہ تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو شیر ہو اور تم اس بکری کو کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اس کی بیٹے بننے کے لیے نہیں۔ تو اس شیر نے کہا کہ مجھے اسی ماں نے پالا ہے اور میں تمہاری باتوں سے کوئی بھی رائے بے اتفاق نہیں کرتا، میں صرف اور صرف اسی ماں کا بیٹا ہوں، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں بے انتہا محبت پیدا کر دی تھی، اللہ نے اس شیر کے دل میں محبت ڈال دی تھی۔ یہ بات سن کر جو ہے وہاں پر بکری بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کرنے لگی۔ دوستو ادھر یہ شیر نے اس شیر کو بھگا دیا اور اب وہ شیر بھاگ گیا، اس شیر نے اس بکری کو بچایا۔ تو آپ نے دیکھا یہ کوئی کتابی واقعہ نہیں تھا، نہ ہی یہ کوئی حدیثی واقعہ ہے، یہ ایک محبتی واقعہ تھا جو ماں کی ممتا بتاتا ہے۔ تو میں نے ماں کی ممتا کی نظر سے یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔